آج 6-7 ربیع الاول جمعرات جمعے کا دن آ چکا ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لو، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا 12 ربیع الاول سے پہلے مل جائے گا۔ بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 6-7 ربیع الاول جمعرات جمعے کا دن آ چکا ہے۔ یہ وہ بابرکت گھڑیاں ہیں جنہیں اللہ پاک اپنے خاص فضل و کرم اور رحمت سے بھر دیتا ہے۔ ربیع الاول ان عظمت والے مہینوں میں سے ایک عظیم مہینہ ہے جس مہینے میں مانگی گئی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں، دلوں کو سکون ملتا ہے اور ٹوٹے ہوئے نصیب سنورنے لگتے ہیں۔ اللہ والے کہتے ہیں جو بندہ ربیع الاول کے بابرکت دنوں میں سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اس کی خالی جھولی کو رحمتوں سے بھر دیتا ہے۔ آج چونکہ جمعرات کا دن ہے اس لیے اس دن کی تاثیر اور روحانی برکتیں کئی گنا بڑھ جاتی ہیں۔ جمعرات کا دن بہادری، رکاوٹوں کے خاتمے اور دشمنوں کے شر سے حفاظت کا دن مانا جاتا ہے۔ اسی لیے آج مانگی گئی دعائیں انسان کی زندگی کے بڑے بڑے مسائل کو بھی ختم کر دیتی ہیں۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جسے پڑھتے ہی نظر بد، حسد، جادو، بندش اور جنات کے اثرات اللہ کے حکم سے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، دشمنوں کے منصوبے ناکام ہو جاتے ہیں، بند دروازے کھلنے لگتے ہیں اور قسمت کی سوئی ہوئی لکیریں جاگ اٹھتی ہیں۔ یہ وہ وظیفہ ہے جسے پڑھنے والا کبھی لوگوں کا محتاج نہیں رہتا، کیونکہ رب کریم اس کے رزق کے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جہاں تک انسان کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ آج ربیع الاول کی 6-7 تاریخ جمعرات جمعے کے دن، ان خاص دنوں میں اگر آپ سچے دل سے اللہ پاک کے حضور ہاتھ اٹھا دیں، اپنی پریشانیاں، اپنے قرض، اپنی ناکامیاں اور دل کے سارے دکھ اس کے سامنے رکھ دیں، تو میرا رب اتنا کریم ہے کہ خالی ہاتھوں کو بھی نعمتوں سے بھر دیتا ہے۔ اگر آپ رزق چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، محبت چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں یا اپنے نصیب کے بند دروازے کھلوانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ آپ کے لیے کسی خزانے سے کم نہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا جب مصلی پر بیٹھ کر دعا مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کی پکار کو رد نہیں فرماتا۔ گھروں کی تنگ دستیاں ختم ہونے لگتی ہیں، واقع خوشحالی میں بدل جاتے ہیں، رکے ہوئے کام بننے لگتے ہیں اور قسمت کے بند تالے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کے کاروبار میں رکاوٹ ہے، گھر میں بے سکونی ہے، قرضوں نے زندگی کو جکڑ رکھا ہے یا ہر طرف ناکامیوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، تو صرف آج کے دن یہ خاص وظیفہ یقین کے ساتھ پڑھ کر دیکھ لیں۔ اللہ چاہے تو لمحوں میں تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ یہ وہ مجرب وظیفہ ہے جس سے بے شمار لوگوں نے فائدہ اٹھایا، ٹوٹے ہوئے نصیب سنور گئے، خالی ہاتھ مالا مال ہو گئے اور جنہیں ہر طرف سے ناکامی ملتی تھی اللہ نے انہیں عزت اور کامیابی عطا فرما دی۔ اگر آپ بہت سے وظائف اور اعمال کر کر کے تھک چکے ہیں مگر کہیں سے سکون اور فائدہ نہیں ملا تو آج صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ اللہ پاک غیب سے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ رزق، دولت اور کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ آج رب کریم سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں بلکہ اس کی شان کے مطابق مانگیں۔ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی صفت کا مالک ہے۔ جب عطا کرنے پر آتا ہے تو نہ حساب دیکھتا ہے نہ حالات، بس اپنے بندے پر کرم فرما دیتا ہے۔ آج آنکھوں میں آنسو لے کر دعا مانگیں، کیونکہ ممکن ہے پچھلے سال جس نعمت کے لیے آپ در در کی ٹھوکریں کھاتے رہے، لوگوں کے سامنے جھکتے رہے اور پھر بھی نہ پا سکے، وہی نعمت اللہ پاک آج آپ کی جھولی میں ڈال دے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ اس عمل کے لیے نہ کسی خاص وقت کی پابندی ہے اور نہ ہی کسی جگہ کی کوئی قید۔ آپ گھر میں ہو، سفر میں ہو، تنہائی میں ہو یا مصروفیات کے درمیان، جب بھی موقع ملے آج یہ خاص وظیفہ ضرور پڑھ لیں۔ اللہ کے حکم سے یہ ایک ایسا بابرکت وظیفہ ہے کہ پورا سال آپ کو کسی دوسرے وظیفے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ یہ مہینہ آپ کے لیے خوشیوں، کامیابیوں، برکتوں اور آسانیوں کا سال بن جائے گا۔ یہ وہ مہینہ ہوگا جس میں آپ کی ادھوری دعائیں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی، بند نصیب جاگ اٹھیں گے اور قسمت کے بند دروازے کھلنے لگیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ مہینہ آپ کے لیے کامیابیوں والا بن جائے،
آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو۔ رب کریم آپ کے لیے غیب کے خزانے کھول دے، قرضوں سے نجات مل جائے، من پسند نوکری، من پسند شادی، گھر میں سکون، کاروبار میں ترقی، بچوں کے بہترین رشتے، امتحان میں کامیابی اور دشمنوں کے شر سے حفاظت نصیب ہو۔ تو آج کا یہ خاص وظیفہ یقین کے ساتھ ضرور پڑھ لیں۔ اللہ پاک جب عطا فرمانے پر آتا ہے تو انسان کو در در جا کر لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے، نہ سفارشوں کی ضرورت رہتی ہے، نہ منتوں کی، بندہ مانگتا چلا جاتا ہے اور اللہ کریم اس کے نصیب میں نعمتیں لکھتا چلا جاتا ہے۔ آج 6-7 ربیع الاول جمعرات، جمعے کا یہ بابرکت دن آپ کے حق میں فیصلے کروانے کا دن ہے۔ آج رب کریم سے رو رو کر دعا مانگیں، اپنی حاجات اس کے سامنے رکھیں، کیونکہ ممکن ہے یہی وہ گھڑی ہو جب آسمانوں پر آپ کے نام کا فیصلہ بدل دیا جائے۔ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آئیے اب اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے وظائف اور مجرب اعمال روزانہ آپ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ اب عمل کی طرف آتے ہیں۔ آج 6-7 ربیع الاول جمعرات، جمعے کا پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس موجود ہیں۔ آپ کو جب بھی وقت ملے کسی بھی نماز کے بعد باوضو ہو کر مصلی پر قبلہ رخ بیٹھ جائیں۔ اگر کسی وجہ سے بیٹھ کر نہ پڑھ سکیں تو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے افضل اور بابرکت ہے۔ یاد رکھیے گا 3 مرتبہ ضرور پڑھنا ہے، کیونکہ درود پاک کے بغیر کوئی دعا مکمل نہیں ہوتی۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہی فوراً اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی ضرورت الگ ہے، ہر دل کا درد الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی بیماری سے تنگ ہے، کوئی بے سکونی کا شکار ہے، کوئی کرائے کے مکان میں زندگی گزار رہا ہے اور کوئی رشتوں کی پریشانی میں مبتلا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے آج دل سے اس کی نیت کر لیں۔ یاد رکھیے آج ربیع الاول کے اس بابرکت دن جو دعا مانگی جائے وہ اللہ کے حضور رد نہیں ہوتی۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے شیطانی اثرات ختم ہوتے ہیں اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اس میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی شامل ہو جاتی ہے۔ جب آپ نیت کر لیں اور تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں تو پھر اپنے دل و دماغ کو دنیا سے ہٹا لیں۔ یوں محسوس کیجئے جیسے آپ مدینہ پاک میں روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اس دوران نہ آپ کسی سے بات کریں گے اور نہ کسی کو اپنے عمل میں مداخلت کرنے دیں گے، کیونکہ یہ وہ لمحے ہیں جب بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 نہایت بابرکت اور صفاتی ناموں کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ مبارک نام ہیں جن کے ذکر سے رزق کے بند دروازے کھلتے ہیں، خالی ہاتھ بھر جاتے ہیں اور بے سہارا لوگوں کو سہارا مل جاتا ہے۔ آپ نے بڑے ادب، سکون اور مکمل یقین کے ساتھ یا وہاب یا رزاق پڑھنا ہے۔ جب آپ یا وہاب یا رزاق کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 1 بار شمار ہوگا۔ یاد رکھیے گا یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ رب کریم کی وہ صفات ہیں جن کے صدقے بندے کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ آپ خود سوچیں، ہم دن رات غلطیاں کرتے ہیں، گناہوں میں پڑے رہتے ہیں، پھر بھی اللہ پاک ہمیں رزق دیتا ہے، چانسیں دیتا ہے، عزت دیتا ہے۔ وہ رب تو ایسا کریم ہے کہ جو لوگ اس کو مانتے بھی نہیں انہیں بھی خالی نہیں لوٹاتا، کیونکہ وہی وہاب ہے، بے حساب عطا کرنے والا، وہی رزاق ہے، زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک۔ تو جب ایک گناہ گار بندہ ٹوٹے دل اور آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ اس کے در پر آ جائے تو وہ رب کیسے خالی واپس لوٹا دے گا؟ آپ توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ آپ نے یہ مبارک نام کیسے پڑھنے ہیں۔ آپ نے اس طرح پڑھنا ہے، یا وہاب یا رزاق 1 بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق 2 بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر
صرف 10 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن یاد رکھیں صرف زبان سے نہیں پڑھنا، دل سے پڑھنا ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے یا وہاب یا رزاق نکلے تو آپ اپنے رب سے روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے مانگتے چلے جائیں، کیونکہ آج 6-7 ربیع الاول جمعرات جمعے کی یہ بابرکت گھڑیاں عام نہیں ہیں۔ آج مانگی گئی دعا شاید آپ کی تقدیر کا رخ بدل دے۔ آپ رزق مانگیں، عزت مانگیں، قرضوں سے نجات مانگیں، کامیابی مانگیں، اولاد کی خوشیاں مانگیں، گھر کی برکت مانگیں، یا دل کی وہ خواہش مانگیں جو برسوں سے آپ کے سینے میں دبی ہوئی ہے۔ 10 مرتبہ یا وہاب یا رزاق پڑھتے ہوئے آپ جتنا مانگیں گے، جیسے مانگیں گے، میرا رب اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا، کیونکہ جب اللہ دینے پر آتا ہے تو نہ حالات دیکھتا ہے، نہ حیثیت دیکھتا ہے، نہ چہرے دیکھتا ہے، وہ تو اپنے بندے پر چھپڑ پھاڑ کر کرم فرما دیتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، لیکن جب انسان دکھوں میں ٹوٹ جاتا ہے، پریشانیوں میں گھر جاتا ہے، تو آنکھوں سے آنسو خود نکلنے لگتے ہیں اور دل خود بخود اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے۔ آج ربیع الاول کی ان قبولیت والی گھڑیوں میں رب کعبہ کے ان مبارک ناموں یا وہاب یا رزاق کو یقین کے ساتھ پڑھ لیں، جلد بازی بالکل نہ کریں۔ جتنی توجہ، جتنے یقین اور جتنے آنسوؤں کے ساتھ پڑھیں گے، یہ عمل اتنا ہی زیادہ اثر دکھائے گا۔ بس 10 مرتبہ یا وہاب یا رزاق پڑھ کر اپنے رب سے مانگتے چلے جائیں، میرا رب آپ کو بہتر نہیں بلکہ بہترین عطا فرمائے گا، اور آپ کے دل سے نکلی ہر صدا قبولیت کا لباس پہن لے گی۔ پہلے نمبر پر 10 بار یا وہاب یا رزاق پڑھنے کے بعد اب دوسرے نمبر پر آپ نے اللہ رب العزت کی ایک نہایت عظیم اور جلالی صفت کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ مبارک صفت ہے جو سورہ اخلاص کی دوسری آیت میں بیان ہوئی ہے، وہ صفت جس کے اندر بے شمار راز، برکتیں اور رحمتیں پوشیدہ ہیں۔ آپ نے دوسرے نمبر پر اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے، صمد وہ ذات ہے جس کے سامنے ہر مخلوق محتاج ہے، لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں۔ جب بندہ ٹوٹ کر اللہ الصمد پکارتا ہے تو آسمان کے دروازے بھی اس کی پکار سننے لگتے ہیں۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم برسوں سے وظائف پڑھ رہے ہیں، تسبیحات کر رہے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لیکن نہ حالات بدلتے ہیں، نہ رزق میں برکت آتی ہے، نہ پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، نہ دل کو سکون ملتا ہے۔ اگر آپ بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں تو آج 6-7 ربیع الاول جمعرات جمعے کے اس بابرکت دن اللہ الصمد پڑھ کر دیکھ لیں۔ اگر آپ کے گھر کے کونے کونے سے غربت، تنگ دستی، بے سکونی اور مصیبتیں ختم نہ ہونا شروع ہو جائیں تو پھر کہنا۔ یاد رکھیے، جب بھی آپ پریشان ہوں، دکھ میں ہوں، بیماری میں ہوں، قرضوں میں ڈوبے ہوں یا دل کسی تکلیف سے بھرا ہوا ہو تو اپنی ہر بات اپنے رب کے سامنے رکھ دیا کریں۔ لوگوں کے سامنے رونا آسان ہے، مگر اصل سکون اس وقت ملتا ہے جب بندہ رات کی تنہائی میں اپنے رب کو اپنا حال سناتا ہے۔ اللہ تماشا نہیں دیکھتا، وہ تو بندے کی پکار ظاہر ہونے سے پہلے ہی غیب سے مدد کے راستے بنا دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی غربت، بیماری، پریشانی اور دکھ دنیا کے سامنے تماشا بننے سے پہلے اللہ کی مدد آ جائے تو آج اللہ الصمد کا یہ وظیفہ آپ کے لیے خزانے سے کم نہیں۔ آج آپ اللہ الصمد پڑھتے ہوئے اللہ سے جو مانگیں گے، جیسے مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ یہ وظیفہ مکمل یقین، توجہ اور عاجزی کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ آپ نے اللہ الصمد کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ 21 مرتبہ صرف گنتی نہیں بلکہ اپنے رب کو راضی کرنے کی ایک عاجزانہ کوشش ہے۔ یہ 21 مرتبہ آپ کی حاجت، آپ کے مقصد اور آپ کی تقدیر بدلنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ جب آپ اللہ الصمد پڑھ رہے ہوں تو ایک لمحے کے لیے
اپنے دائیں اور بائیں کندھوں کی طرف بھی نظر ڈالیں، کیونکہ آپ کے دائیں طرف بھی فرشتے موجود ہیں اور بائیں طرف بھی فرشتے موجود ہیں جو آپ کے ہر لفظ کو لکھ رہے ہیں۔ جب آپ تڑپتے دل کے ساتھ اللہ الصمد کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے اس ذکر کو اپنے رجسٹروں میں لکھ لیتے ہیں۔ پھر جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کا نامہ اعمال پیش کرتے ہیں تو عرض کرتے ہیں، اے اللہ، تیرا یہ بندہ تجھے اللہ الصمد کہہ کر پکار رہا تھا، تیری رحمت کا طلبگار تھا، تیرے در پر ٹوٹ کر آیا تھا۔ تب اللہ اپنی رحمت سے فرماتا ہے، فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہو گیا ہوں، جاؤ اللہ الصمد کی برکت سے اس کی جھولی بھر دو، اس کی حاجت پوری کر دو، اس کے دکھ دور کر دو۔ لیکن یاد رکھیں، یہ وظیفہ جلدی سے نہیں پڑھنا، ذرا سی غفلت، بے دہانی یا لاپرواہی انسان کو اس عمل کی برکتوں سے دور کر سکتی ہے، اس لیے پورے دھیان، یقین اور آنکھوں میں آنسو لے کر اللہ الصمد پڑھیں۔ جتنا دل سے پڑھیں گے اتنا ہی یہ عمل آپ کی زندگی میں اثر دکھائے گا اور انشاءاللہ آپ کی تقدیر بدلنا شروع ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پر اللہ الصمد 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے ایک نہایت بابرکت قرآنی سورت کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ عظیم سورت ہے جو الحمدللہ ہر مسلمان کو زبانی یاد ہوتی ہے، لیکن آج شاید بہت کم لوگ اس کی اصل برکت اور تاثیر کو جانتے ہیں۔ یہ وہ سورت ہے جسے پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اور اس کے گھر پر رحمتوں کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ آج بہت سے لوگ دل میں یہ شکوہ رکھتے ہیں کہ ہم دعائیں تو مانگتے ہیں مگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم وظائف تو پڑھتے ہیں مگر زندگی کے حالات نہیں بدلتے۔ ایک شخص نے ایک بزرگ سے یہی سوال کیا کہ میں جب اللہ سے مانگتا ہوں تو میرا اللہ میری دعا فوراً کیوں نہیں سنتا؟ بزرگ مسکرائے اور فرمانے لگے، بیٹا، جب تو گناہ کرتا ہے تو اللہ تجھے فوراً سزا بھی تو نہیں دیتا۔ یہ کتنی گہری اور دل کو ہلا دینے والی بات ہے۔ میرا رب تو صابر اور رحیم ہے کہ بندہ بار بار خطائیں کرتا ہے مگر وہ پھر بھی اسے رزق دیتا ہے، عزت دیتا ہے، سانسیں دیتا ہے۔ تو جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ اس کی دعا ضرور سنتا ہے۔ ہاں، کبھی وہ فوراً عطا فرما دیتا ہے، کبھی بہتر وقت کے لیے روک لیتا ہے اور کبھی اس سے بھی بہتر چیز بندے کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ اس لیے دعا مانگتے وقت کبھی بے صبری نہ کریں، کبھی مایوس نہ ہوں، کیونکہ اللہ کے فیصلے بندے کی سوچ سے کہیں زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ جب کوئی بندہ سورہ کوثر پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کے قریب آ جاتی ہے۔ سورہ کوثر کی برکت سے دلوں کی بے سکونی ختم ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور بد نصیب جاگ اٹھتے ہیں۔ آج 6-7 ربیع الاول جمعرات جمعے کے اس بابرکت دن اگر آپ یقین کے ساتھ سورہ کوثر پڑھ لیں تو اللہ پاک آپ کی تقدیر کا رخ بدل سکتا ہے۔ ایسا معجزہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ نے آپ کے گھر کے حالات بدل دیے، فاقوں کی جگہ خوشحالی آ گئی اور بے سکونی کی جگہ سکون نے لے لی۔ آپ نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں یا تسبیح کے دانوں پر صرف 29 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے، یہ تعداد بھی حکمت اور برکت سے بھری ہوئی ہے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ چھوٹے وظائف سے کیا فائدہ ہوگا، لیکن اصل راز تعداد میں نہیں بلکہ یقین، توجہ اور عاجزی میں ہوتا ہے۔ کئی بار انسان بڑے بڑے وظائف میں الجھ جاتا ہے، اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے، دل حاضر نہیں رہتا، مگر جب بندہ تھوڑا پڑھے لیکن مکمل یقین، آنسوؤں اور دل کی گہرائی کے ساتھ پڑھے تو اللہ پاک اس کی تھوڑی سی عبادت کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ اصل مقصد صرف الفاظ دہرانا نہیں بلکہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ جب آپ سورہ کوثر پڑھیں تو دل میں یہ یقین رکھیں کہ اللہ پاک آپ کے گھر کے حالات بدلنے پر قادر ہے، آپ کی بے سکونی، بے برکتی، قرض اور پریشانی اور ناکامی کو خوشحالی اور سکون میں بدل سکتا ہے۔ تو آج کے اس خاص عمل کی مکمل ترتیب، اب آپ نے آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آپ نے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ آپ نے استغفر اللہ کو صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار استغفر اللہ پڑھنے کے بعد وظیفہ مکمل ہو چکا۔ تو آج کی اس خاص عمل کی مکمل ترتیب
ایک بار پھر یاد کر لیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 10 مرتبہ یا وہاب یا رزاق پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 21 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے 29 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور چوتھے نمبر پر آپ نے استغفر اللہ کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ چاروں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب اور یقین کے ساتھ مکمل کر لیں تو آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، وہی درود پاک جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا۔ جیسے ہی آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں آپ کا یہ بابرکت عمل مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر جائز حاجت پوری فرمائے گا، آپ کے نصیب کے بند دروازے کھول دے گا اور آپ کی زندگی کو خیر و برکت سے بھر دے گا۔ اب فوراً اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر اللہ رب العزت کے حضور اپنے گناہوں کی سچی توبہ شروع کر دیں، اپنے دل کے ہر چھپے ہوئے دکھ، ہر گناہ، ہر غلطی اور ہر کمزوری کو اپنے رب کے سامنے رکھ دیں۔ اس طرح توبہ کریں کہ دل کانپ اٹھے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں اور روح پکار اٹھے، بار بار اپنے رب سے معافی مانگتے رہیں یہاں تک کہ دل کو سکون محسوس ہونے لگے، کیونکہ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو میرا رب اپنے بندے کو خالی نہیں لوٹاتا۔ جیسے ہی آپ کو محسوس ہو کہ اللہ پاک نے آپ کی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر اپنے رب سے ضد کر کے مانگیے، آنکھوں میں آنسو لے کر ٹوٹے دل کے ساتھ سجدے کی حالت میں اپنے رب کو پکاریے، کیونکہ سجدے میں مانگی گئی دعا آسمانوں کے دروازوں تک پہنچتی ہے۔ آج 6-7 ربیع الاول جمعرات جمعے کی یہ بابرکت گھڑیاں عام نہیں ہیں۔ آج مانگی گئی دعا شاید آپ کی پوری زندگی بدل دے۔ میرا رب اتنا کریم ہے کہ جب عطا فرمانے پر آتا ہے تو بندے کو بہتر نہیں بلکہ بہترین عطا فرماتا ہے۔ توبہ کے بعد اپنے دونوں ہاتھ بلند کریں اور دعا شروع کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے دل کی ہر بات رکھ دیں، اپنی تمام حاجتیں، پریشانیاں، قرض، بیماریاں، ناکامیاں، بے سکونی، رشتوں کے مسائل، رزق کی تنگی اور دل کے سارے درد اللہ کے سامنے پیش کر دیں، کیونکہ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں اور ایسے مبارک لمحات بار بار نصیب نہیں ہوتے۔ آج اللہ پاک نے آپ کو یہ خاص وقت عطا فرمایا ہے، اس لیے اس کی قدر کریں، رو رو کر، گڑ گڑا کر، ٹوٹ کر اپنے رب سے مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے آپ کی خالی جھولیوں کو نعمتوں سے بھر دے گا۔ اگر آپ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے ترتیب، یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ 3 چھوٹے مگر بابرکت اعمال مکمل کرتے ہیں تو بہت جلد خوشیاں آپ کے دروازے پر دستک دینا شروع کر دیں گی۔ آپ کے گھر سے بے سکونی ختم ہوگی، رزق میں وسعت ہوگی، دل کے اندھیرے ختم ہوں گے اور اللہ پاک آپ کو ایسی کامیابیاں عطا فرمائے گا جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کی ظاہری اور باطنی پریشانیوں کو دور فرما دے، ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے، ہر بے روزگار کو رزق عطا فرمائے، ہر مقروض کو آسانی عطا فرمائے، ہر بے سکون دل کو سکون نصیب فرمائے اور ہم سب کے گھروں پر اپنی رحمت، برکت اور خوشحالی نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا وہ عطا فرمائے اور جو مانگ نہ سکے وہ بھی اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، کشادگی اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک مبارک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔